मैं हूं इंसान नकवी और शहर इक़्तिदार से इस 6,882 मील दूर न्यूयॉर्क से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नासिर क़य्यूम खान साहब। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं। और आगाज़ में मैं इंट्रोडक्शन इस वजह से करवा दूं कि इनके साथ ये नशिस्तों का जो सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये अमरीकी सदारती इलेक्शंस के नताइज आने और वहाँ पर ट्रांजिशन टीम के आ जाने के बाद तक जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इंतखाबात जो जिनके ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है वो अमेरिका के इंतखाबात हैं। नासिर क़य्यूम साहब का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं कि ये हमारे साथ जब हमने ज्वाइन किया यहाँ पर सहाफ़त इस्लामाबाद में लगभग 20 साल पहले, तो नासिर क़य्यूम खान साहब जो हैं वो हमारे सीनियर्स में भी हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद में सहाफ़त किया करते थे। अब ये अमेरिका मुंतकिल हो चुके हैं, वहाँ पर सहाफ़त करते हैं मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के लिए, पाकिस्तानी चैनल्स के लिए भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी मैंने काम किया है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में काम करते करते इस वक्त ये 92 न्यूज़ के लिए वहाँ से अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। नासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आगाज़ हम करेंगे आज की नशिस्त वालेकुम में। सलाम। आज की नशिस्त में मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रा हमारे सामने इस वक्त हमने फॉर्म 47-45 वाला पाकिस्तानी इलेक्शन भुगता लिया, देख लिया, और हमें ज़रा अमरीकी इंतखाबी मार्के में कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप, किसके क्या ऑड्स हैं, वो भी बताएँ। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवालात, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये 45-47 क्यों लिखा होता है? तो मैं उनको बताता हूँ कि 45वां सदर था डोनाल्ड ट्रंप, वो कहता है 47वां सदर भी मैं बनूँगा। वो समझते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी के ये 45-47 जो है ये पाकिस्तानी रेफरेंस में वहाँ पर लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ज़रा हमें बताएँ कि क्या चल रहा है अमेरिका में? अच्छा, ये 45-47 वाली स्टोरीज की मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। रिपब्लिकन जो उम्मीदवार हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें अमेरिकी इंतखाबात की, जब से अमेरिका वजूद में आया, तो कोई भी रिपब्लिकन सदर जो है वो एक दफ़ा सदर बनने के बाद सदर बना, फिर हारा और फिर उसके बाद दोबारा जीता। ये रिपब्लिकन पार्टी में नहीं हुआ। लेकिन 1892 में एक डेमोक्रेट थे जिन्होंने रिपब्लिकन को हराया था। मेरा ख्याल उनका नाम था ग्रोव क्लीवलैंड। उन्होंने प्रेसिडेंट हैरिसन को हराया था। तो सदर एक ट्रम्प जो है ना, अगर जीत गए तो एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं कि पहले सदर मुंतखब हो सकते हैं जो रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, जो कि कभी अब तक जो है वो रिपब्लिकन इसको हासिल नहीं कर सके। तो ये फॉर्म 45, ये 45th और 47 बड़ा सिग्निफिकेंट बात की आपने। चलिए। अच्छा, हाँ, अब मुझे मुझे ये बताइए, हमने आने वाली नशिस्तों में ना इसके तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करना है। हमने ये भी पूछना है कि कमला हैरिस आ जाती है तो नई एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू पॉइंट पाकिस्तान के हवाले से क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो क्या होगा, किस किस्म के इस वक्त अभी तो हमें बुनियादी तौर पर ये बताएं कि एक वेव थी डोनाल्ड ट्रंप की, और लग रहा था कि बिल्कुल लैंडस्लाइड वन साइडेड इलेक्शन होगा जब तक जो बाइडन थे। जो बाइडेन ने जिस तरीके से पहले सदारती मुबाहिसे में घबराहट दिखाई और उसके बाद विद इन डेमोक्रेट्स एक बड़ी तनकीद हुई, वो हट गए पीछे और ऑटोमेटिकली कमला हैरिस वाज द नेचुरल कैंडिडेट, वो सामने आ गई। ये वेव जो है वो कहीं डाई डाउन हो गई है, ऑड्स बड़ा करीब आ चुके हैं, क्या वाकई नेक टू नेक मुकाबला है? जी बिल्कुल, नेक टू नेक मुकाबला है, लेकिन अभी भी एज हासिल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही है। और डेमोग्राफिकली मैं आपको उसके लिए बारे में समझाऊंगा और 2-4 फैक्टर्स बताऊंगा कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब बटलर पेंसिल्वेनिया में सदर ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था, उस वक्त उनकी जो पॉपुलैरिटी बड़ी सर्च कर गई थी। और बात आपने बिल्कुल सही की, जो बाइडेन थे वो ही वाज अ सिटिंग डक इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो जब से ड्रॉप आउट हुए उसके बाद बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो लोग उनके इर्द गिर्द उन्होंने रैली की। जो कमाला हैरिस है उनकी मकबूलियत, उन्हें अच्छा, उन्होंने मेहनत भी की, उनको बहुत सारे एथनिक जो ग्रुप्स हैं उनकी हमायत भी हासिल थी। और उससे जो है एक सर्ज आई उनकी वोट्स में। और अभी इस वक्त टाइट सिचुएशन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग जो इस वक्त 7 स्टेट्स की बात करें, स्विंग स्टेट्स की बात करें, लेकिन एक दो स्टेट्स ऐसी हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करा, जहां पे बहुत बड़े अपसेट्स हो सकते हैं इस इलेक्शन में। लेकिन बहरहाल, जो 7 स्टेट्स का जो अभी 4 घंटे पहले जो पोल आया अमेरिका में, उस पे 2 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। जो की स्टेट्स हैं, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, उनमें सदर ट्रंप को अभी भी वो लीड हासिल है। लेकिन इस हवाले से मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताता चलूं कि एक छोटा सा फैक्टर है जो पाकिस्तानी अभी तक उसको मीडिया में और यहाँ के भी मीडिया में उसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर होते हैं, ऑन ग्राउंड काम भी करते हैं। देखिए, जिल स्टाइन जो है ग्रीन पार्टी की एक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, जो बैलेट पे मौजूद है इस वक्त, सदर के बैलेट पे उनका नाम मौजूद है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनके अंदर यानी बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। और ये इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं बाय द वे। तो जितने भी यहाँ पे एथनिसिटी, जो एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं, उन्होंने कहा जी, इन्ना इन्ना सदर ट्रंप
اور نہ ہی کمالا ہیرس. ہم دونوں کو ووٹ نہیں دینے جا رہے, چاہے بے شک ٹرمپ صدر بن جائیں, لیکن کمالا ہیرس ان دونوں کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. کیونکہ اس کی ریزن ہے, جو اسرائیل میں ہوا, غزہ میں ہوا, اور جو اسرائیلی ووٹ اور نوٹ دونوں یہاں پہ بڑے چلتے ہیں, عیسیٰ نقوی صاحب, امریکی انتخابات میں. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ایک جو سپوائلر کا کردار ادا کر سکتی ہیں وہ جل اسٹائن, گرین پارٹی. آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ انہوں نے شاید 1 ملین سے بھی زیادہ کبھی ووٹ حاصل نہیں کیے, لیکن اس دفعہ وہ کئی ملین ووٹ حاصل کریں گے. وہ سپوائلر بنیں گی, اور اس میں ان کے بہت بڑی تعداد جو ہے 3 سوئنگ سٹیٹس میں, جارجیا, پینسلوینیا اور مشیگن, یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ووٹرز ہیں, اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں ٹرمپ کو. صحیح. تو جب ہم پاکستان میں کسی بھی اسپوائلر کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ اگر تحریک لبیک سامنے آ گئی تو وہ کس کے ووٹ توڑے گی, کون سی چھوٹی جماعت کس بڑی جماعت کو افیکٹ کر سکتی ہے, ہمیشہ اس اینگل پر بات ہوتی ہے. تو پاکستان کے تو ہمیں معلوم ہے کہ مذہبی جماعت ہوگی تو وہ کس کو, رائٹ کی جماعت ہوگی تو کس کو ڈیمیج کرے گی, لیفٹ کی جماعت ہوگی, سینٹر کی جماعت ہوگی. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو گرین پارٹی ہے یہ کیا کملا ہیرس کو ڈیمیج کرے گی یا ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیمیج کرے گی؟ دیکھیے جو جل اسٹائن ہے نا, ان کا جو موقف ہے غزہ کے اوپر, لبنان کے اوپر جو اس وقت حملے جاری ہیں, اور ابھی بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں جنگ بندی کی بھی بات چل رہی ہے, لیکن وہ ان کا بیک گراؤنڈ بے شک شاید وہ ایسا ہے کہ جو میں اب اس کسی کے بیک گراؤنڈ پہ بات نہیں کروں گا, لیکن وہ اس جنگ کی شدید ترین مخالف ہیں. اور جو ینگ ووٹر ہے وہ آپ ابھی اب دیکھیے عیسیٰ صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پہ پچھلے سال, غالباً پچھلے سال کی بات تو نہیں ہے, لیکن جب لاسٹ ٹائم جب یہ غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے یہاں پہ پورے امریکہ میں پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور آپ پتہ ہے کتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا تھا امریکن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر, ہارورڈ یونیورسٹی, کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہوا تھا اور پورے ملک میں پھیل گیا تھا. اب یہ جو گروپ ہے 30 ایئر سے نیچے کا گروپ, یہ بھی اس وقت جو ہے وہ جل اسٹائن کی بات کر رہا ہے اور اس کو ووٹ دینے کی بات کر رہا ہے. تو اس سے جو سپوائلر, اس سے جو افیکٹ ہوں گی وہ ہوں گی کمالا ہیرس, بیکاز ڈیموکریٹ کو پریڈومنٹلی جو ینگ جو لوگ ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, اور جو ایتھنک جو بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں جیسے اسپینش, لاٹینو یا بلیک افریکن امریکن جو ووٹر ہوتا ہے, ایون مسلمان ووٹر جو ہوتا ہے وہ ووٹ کرتا ہے ڈیموکریٹ کو. لیکن اس بار سچویشن بالکل ڈفرنٹ ہے. تو اس طرح جو ہے وہ جل اسٹائن میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا سپوائلر کا رول ادا کرنے جا رہی ہے, خصوصی طور پہ سوئنگ اسٹیٹس میں. ظاہر ہے کہ امیگرینٹس کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی تھوڑا سا ریلیکسڈ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ مختلف رہی ہے, وہ تو بارڈر سیل کرنے والی, امریکہ فرسٹ, ان کی تھوڑا سا اپروچ ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ کیا فیکٹ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی وار یو ایس پریزیڈنٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں, کہ انہوں نے کوئی نئی جنگیں شروع نہیں کی بلکہ جنگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی. جو بائیڈن جو ہے وہ جنگوں کا پھیلاؤ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب جنگ کی بات آئے گی تو یہ فیکٹر جو ہے وہ کملا ہیرس کو, آئی انڈرسٹینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ڈیمیج کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جو 2016 کا انتخابی مارکا تھا اس میں باقاعدہ فضا تھی, ہوا تھی, ویو تھی ہلری کلنٹن کی, اور لگ رہا تھا کہ کھا بھی جائیں گی ہلری کلنٹن. وہاں پر بڑا سرپرائز دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, یعنی ایسی اسٹیٹس, میں مجھے یاد ہے 1982 سے جو کبھی بھی ڈیموکریٹس نے ہاری نہیں تھی, وہ اچانک سے ریپبلکنس کے پاس چلی گئی, ساری کی ساری ریڈ نظر آ رہی تھی. اب وسکونسن وہ ہار گئی, وہ اور بہت ساری اسٹیٹس ہار گئی. تو کیا اس مرتبہ جو ہے وہ کوئی سرپرائز ہوگا, کوئی اکتوبر سرپرائز آیا ہے یا نہیں, کوئی سرپرائز نہیں؟ دیکھیے جو سرپرائز کی جہاں تک بات کریں نا آپ, میں آپ کو ہاؤس کی اس وقت پوزیشن بتا دوں. جیسے نیشنل اسمبلی ہے ہماری, جو کانگریس ہے, وہاں پہ 435 سیٹ کی 435 وقت اپ فور ری الیکشن ہے. دیکھیے لاسٹ ٹائم بھی 2020 میں اس وقت جو پلڑا بھاری ہے اگر ریپبلکن کا ہاؤس میں, تو اس کی ریزن یہی تھی کہ نیو یارک اسٹیٹ جو ہے اس نے جو ہے 5 سے 7 میرا خیال ہے 7 سیٹیں جو ہیں وہ ایکسٹرا جتوا دی تھی, جو کبھی ڈیموکریٹ پارٹی جیتی نہیں تھی. تو اس دفعہ بھی انہوں نے, ٹرمپ نے بڑا ایک ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے جی. نیو یارک میں ریلی تھی, میں خود وہاں پہ موجود تھا اس ارینا کے اندر, میں نے وہاں سے کوریج بھی کی 92 کے لیے. میرا خیال ہے میں شاید واحد صحافی تھا جو وہاں پہ اندر موجود تھا پاکستانی. تو وہاں پہ جو انہوں نے ٹرمپ کارڈ کھیلا, بڑا لوگ پریشان تھے کہ یار یہ سوئنگ اسٹیٹ چھوڑ کے تو ٹرمپ یہاں پہ کیا یہ کر رہے ہیں. سر جتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے نیو یارک میں, یعنی 20,000 کا جو اندر جو ارینا وہ تو فل ہو چکا تھا میرا خیال ہے ود ان منٹس. اس سے زیادہ کو 3 گنا تعداد تو باہر کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ روڈوں کے اوپر, اور وہ رات تک جب تک وہ پروگرام جاری رہا وہ لوگ وہیں پہ رہے اور کہیں نہیں گئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں 7 سوئنگ اسٹیٹس کی, اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جو اوہایو ہے, اوہایو کو میں بات کروں, جہاں پہ بڑی اس وقت پوزیشن اسٹرانگ ہے, یعنی
ہاؤس کے حوالے سے نیو یارک اسٹیٹ جو ہے وہاں پہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اس وقت کوئی 8 سے 10 کانگریس کی ایسی سیٹیں بیسیکلی تو ان دونوں میں مقابلہ ہے, اور یہ ایک ڈیموکریٹ اسٹیٹ ہے نیو یارک, جانے تو نہیں لگی وہ ریپبلکن کے پاس, لیکن بہت بڑا ڈیمیج کر جائیں گے وہاں پہ اگر وہ 6 سے 7 8 سیٹیں وہاں سے نکال لیتے ہیں, کیونکہ ان کا ہوم ٹاؤن بھی ہے پریزیڈنٹ کا. اور اس حوالے سے یہاں پہ سرپرائزز آ سکتے ہیں, کچھ ایسی بھی اسٹیٹس ون کر سکتے ہیں صدر ٹرمپ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز بیٹر چانسز, زیادہ چانس آپ کی گفتگو سے تو میں یہی کنکلوڈ کر پا رہا ہوں کہ وہ ہوگا. اچھا, میں اب اس نشست کو جو ہے یہاں پر کچھ سوالات چھوڑ کر جو ہے وہ اختتام پذیر کرنے لگا ہوں. کچھ سوالات ہیں جن کے اوپر میں آپ سے اگلی نشست میں بات کروں گا, اور لوگ یہاں پر بہت انٹرسٹڈ ہیں. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے صدارتی الیکشنز کے نتائج, ان کا کیا کوئی اثر پاکستان کے حوالے سے امریکن پالیسی پر ہو سکتا ہے, یا پاکستان بالکل میٹر نہیں کرتا. پھر یہ سوال کہ امریکن الیکشن جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو یعنی الیکٹورل ووٹس ہوتے کتنے ہیں, یہ ورک کیسے کرتا ہے صدر ایگزیکٹلی. ظاہر ہے کہ ہم بہت سارے جب الیکشن ہوتا ہے ہم اپنے ویورس کو سمجھاتے آتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ پھر عام بندے کے میموری کو ریفریش کرنے کے لیے یا ان کو دوبارہ سے بتانے کے لیے, ایک تو پریزیڈینشیل جو وہاں پر سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے, اوول آفس میں پہنچنے کے لیے کتنے الیکٹورل ووٹس درکار ہوتے ہیں, یہ ٹرانزیشن کا مرحلہ یہ کیا ہوتا ہے, ٹرانزیشن ٹیم کیا اختیار کیا ہوتا ہے, پاکستان کے حوالے سے کیا کوئی بڑی پالیسی چینج آنے کی توقع ہے. بہت سارے لوگ یہاں پر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا ان کو اندازہ ہے کہ امریکی صدارتی الیکشن میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو معاملات شاید بہت بہتر ہو جائیں تحریک انصاف کے لیے. کیا واقعی ایسا کچھ ہے؟ اس کے ہمارے پاس ماضی کے ٹریسز کیا ہے؟ اور پھر کچھ بہت ہی اہم سوالات اس بات سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جو پاکستانی ڈائسپورا ہے, کمیونٹی ہے, وہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ سوالات میں اگلی نشست کے لیے چھوڑتا ہوں. ناصر کریم صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے جوائن کیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ناصر بھائی, اب میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ کسی ایسے حسل بسل والے مقام پہ کھڑے ہو کے ہمیں ذرا دکھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ساؤتھ امریکہ میں کیا چل رہا ہے. بہت شکریہ. ضرور جی, تھینک یو سو مچ ٹیکنگ می ان یور پروگرام عیسیٰ بھائی, تھینک یو سو مچ.